مجاہد از قلم علی یار خان: تو پھر ٹھیک ہے بھائی جی، یہاں رہ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ہمیں اس بات پر عمل کر ڈالنا چاہیے، ورنہ یہاں پڑے پڑے تو ہم کاہل ہو جائیں گے، اور اگر ان لوگوں سے زیادہ محبت ہو گئی تو پھر اپنی دنیا میں واپس جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چرن سنگھ کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور دل میں کہا، ٹھیک ہے چرن سنگھ، میں تم سے ذرا مختلف ہوں۔ بے شک میرے کچھ ہمدرد مجھ سے کچھ محبت کرنے والے ہیں، اور پھر ایک مشن میرے سامنے ہے، ایک ایسا مشن جسے میں نے خود اپنے لیے قبول کیا ہے، اور وہ نیک جذبوں کے تحت میرے سینے میں روشنی بن کر سما گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا اس دنیا میں ایسا کوئی ہمدرد، کوئی ساتھی نہیں جس کے لیے میرے دل میں ہوک اٹھتی ہو۔ تاہم میں تمہارے لیے یہ سب کچھ ضرور کروں گا۔ ہم نے مسٹر براؤنسی سے آمادگی کا اظہار کیا تو وہ کچھ افسردہ ہو گئے۔ غالباً یہ ہماری روانگی کے احساس کا نتیجہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے اس سلسلے میں انتظام کر دوں گا۔ پہلے تو میں تمہارے لیے کچھ ایسے کاغذات حاصل کرتا ہوں جن کی رو سے تم یہاں کے شہری ثابت ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں پولیس کے ایسے کاغذات حاصل کرتا ہوں یا انتظامیہ کے کہ جن کی رو سے تمہیں پولیس آفیسر تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن یہ کام مقامی طور پر نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں تمہیں فیری کال بھیج رہا ہوں۔ یہاں کی انتظامیہ کے افراد ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں، جبکہ فیری کال کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہاں کے لیے اجنبی ہوں۔ تم یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کی حیثیت سے جاؤ گے، اور وہاں سے وہاں کے رہنے والوں کی حیثیت سے یہاں آؤ گے۔ تمہیں ہر طرح کی سہولتیں وہاں پہنچائی جائیں گی، اس لیے کہ تم ٹانڈوز کے خلاف براہ راست کارروائیوں میں حصہ لے چکے ہوگے۔ چنانچہ تمہاری حیثیت معزز لوگوں کی سی ہوگی۔ اگر یہیں سے کوئی اس قسم کا معاملہ بن سکتا تو میں تمہیں کبھی فیری کال نہ روانہ کرتا۔ ہم آپ کو بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کا احساس ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ مسٹر براؤنسی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے لڑک گئے، جنہیں انہوں نے پھرتی سے صاف کیا، اور پھر بولے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم نے بھی تو میرے بچوں کو بچایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ تقریباً 1 ہفتہ مسٹر براؤنسی نے ہمارے لیے کاغذات کے حصول کی کوششوں میں صرف کیا، اور ایک شام انہوں نے ہمارے سامنے کچھ کاغذات رکھ دیے۔ اب تم مقامی شہری ہو اور رضاکارانہ دستوں کے ساتھ فیری کال جا سکتے ہو۔ ان کاغذات کی رو سے مسٹر چرن سنگھ تمہارا نام بیڈی مارگینو ہے، اور تم ہاریس کوائن ہو۔ تم دونوں پولیس آفیسر ہو۔ یہاں سے خاموشی کے ساتھ تمہیں اس ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا ہے جہاں سے ایک ٹرین ٹانڈوز کے خلاف حصہ لینے والے رضاکار دستوں کو لے کر فیری کال جاتی ہے۔ اس ٹرین سے سفر کرنے والوں کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا سفر صرف فیری کال تک ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے والوں کی نیت پر کبھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تم پولیس افسر کی وردی میں ریلوے اسٹیشن تک خاموشی سے پہنچا دیے جاؤ گے، اور اس کے بعد ہر قسم کی مشتبہ نگاہوں سے محفوظ رہو گے۔ فیری کال پہنچنے کے بعد تمہیں کہیں بھی کسی بھی اسٹیشن سے رابطہ قائم کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر اتفاق سے کبھی تمہارے کاغذات طلب کر لیے جائیں تو تم بڑے شوق سے یہ کاغذات دکھا سکتے ہو، تم پر کوئی شبہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہاں کے افسران کی نگاہوں میں آنے کی کوشش کرتے رہنا، اور جو کچھ کرو اس انداز میں کرنا کہ لوگوں کو تمہارے بارے میں علم ہوتا رہے۔ پھر جب تم وہاں سے آؤ گے تو تمہیں کسی ایسے افسر سے مل کر واپس آنا ہوگا جو وہاں نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔ وہی افسر تمہیں باہر کی دنیا میں جانے کا اجازت نامہ مہیا کرے گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ میں بیڈی مارگینو اور ہارلیس کو آنے والی زندگی کے آخری لمحات تک نہیں بھولوں گا۔ چنانچہ جب یہاں سے واپس جاؤ میرے بچوں، تم مجھ سے مل کر ضرور جانا۔ مسٹر براؤنسی اس وقت اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکے، اور ان کے حلق سے سسکیاں نکل گئیں۔ انسانی محبت کے اس احساس کو ہم بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ہم انہیں تسلیاں دیتے رہے۔ مسٹر براؤنسی نے ہمارے لیے پولیس آفیسرز کی وردیاں اور ایسا کچھ سامان بھی مہیا کر دیا تھا جو ہمارے کام آ سکتا تھا۔ 2 سوٹ کیس ہمیں فراہم کیے گئے تھے جن میں ہمارے لیے لباس تھے،
جس صبح ہم روانہ ہونے والے تھے اس سے ایک دن پہلے شام کو نینسی دفعتاً اس کمرے میں آ گئی جس میں صرف میں موجود تھا۔ چرن سنگھ کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ اور متورم ہو رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہیلو نینسی، آؤ، میں نے کہا، لیکن وہ پتھر کے بت کی مانند وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی کیفیت نمایاں تھی۔ نینسی کی آنکھوں میں پوشیدہ پیغام پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر بہاریں واپس لانا چاہتی تھی، لیکن میں بہاروں کی دنیا کا انسان نہیں تھا۔ میں تو خزاں کا نمائندہ تھا۔ میں بھلا اس بیچاری کو کیا دے سکتا تھا؟ وہ زندگی میں بہت کچھ کھونے کے بعد اب جو کچھ پانے کی آرزو کر رہی تھی، اس کے لیے اس نے غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ میں اس کی نگاہوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا اور نینسی مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کہا، نینسی، آؤ بیٹھو، کوئی کام ہے مجھ سے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نگاہیں سوال کرتی رہیں، اور جب میری طرف سے اس نے کوئی جواب نہ پایا تو خاموشی سے مڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس سے زیادہ پاکیزہ طریقہ اظہار حال کا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے زیادہ مؤثر انداز میں جذبات کی عکاسی کسی اور طرح نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نہ جاننے والوں میں سے تھا میں۔ اس کے بعد نینسی میرے سامنے نہیں آئی۔ مجھے اس کے دکھ کا اندازہ تھا۔ پھر کیلس نے ہمیں رخصت کیا۔ نینسی اپنے بچوں کے ساتھ تھی۔ بچوں کو وہ لوگ ہماری روانگی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہم سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ مسٹر براؤنسی ہم دونوں کو ایک گاڑی میں لے کر چل پڑے اور اچھا خاصا سفر طے کرنے کے بعد ہم اس ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے جہاں روانہ ہونے والوں کا ہجوم تھا۔ مخصوص قسم کی انتظامیہ کی وردی میں ملبوس جوان ادھر سے ادھر جا رہے تھے، آ رہے تھے۔ یہاں سے تقریباً روزانہ ہی پرانے طرز کی ٹرین فیری کال تک جاتی تھی اور وہاں سے واپس آتی تھی۔ ٹرین روانہ ہونے میں تقریباً 4 گھنٹے باقی تھے۔ یہ 4 گھنٹے مسٹر براؤنسی نے ہمارے ساتھ گزارے، اور پھر جب اسٹیشن پر ٹرین کی روانگی کا اعلان ہوا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایک کمپارٹمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ مسٹر براؤنسی ٹرین کی روانگی تک ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس کے بعد وہ نمناک نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی۔ چرن سنگھ کی ذہنی کیفیت کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے زندگی کے ان انوکھے ہنگاموں پر ہنسی آ رہی تھی۔ کمپارٹمنٹ میں ہماری طرح کے بے شمار افراد موجود تھے، لیکن چونکہ ٹرین ابھی ابھی روانہ ہوئی تھی، اسی لیے وہ سب اپنے اپنے طور پر مصروف تھے۔ کوئی اپنا سامان سنبھال کر رکھ رہا تھا تو کوئی اپنی رائفل کو اس طرح محفوظ کر کے رکھ رہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ مسٹر براؤنسی نے ہمیں وردیاں تو فراہم کر دیں، لیکن ان کے ساتھ اسلحہ فراہم نہیں کیا تھا۔ البتہ میرے پاس ایک پستول موجود تھا۔ میں نے اسے چھپا کر رکھا تھا۔ سب مشین گنیں ہم نے مسٹر براؤنسی کے پاس چھوڑ دی تھیں، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں زمین میں دفن کر دیں گے تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ یہ سب مشین گنیں محافظوں کی تھیں اور انہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ پستول میں نے صرف اسی لیے محفوظ کر لیا تھا کہ اگر کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی تو استعمال کیا جا سکے۔ میں باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس میں ٹرین اس وقت سفر کر رہی تھی۔ یہ علاقہ نواحی تھا اور تقریباً 50 یا 60 منٹ تک ٹرین ایسے راستے سے گزرتی رہی جس کے ارد گرد باغات اور کھیتوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بنجر زمین کی ابتدا ہو گئی، اور جوں جوں ٹرین آگے بڑھتی گئی موسم خشک اور شدید ہوتا چلا گیا۔ اب ہمارے چاروں طرف بے آب و گیا پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹرین کبھی کسی درے سے یا کبھی بلندی سے گزرتی۔ بلندی چڑھتے ہوئے اس کی رفتار سست ہو جاتی، اور جب وہ ڈھلوان میں اترتی تو طوفان رفتار کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نگاہ ڈالی۔ میں ایسے لوگوں کا انتخاب کر رہا تھا جن سے کوئی شناسائی پیدا کی جا سکے۔ البتہ چرن سنگھ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور افیمیوں کی طرح اونگ رہا تھا۔ میرے سامنے کی ایک سیٹ پر ایک تندومند نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی پیشانی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوش مزاج طبیعت کا مالک ہے۔ میری اس سے نگاہیں ملیں تو وہ مسکرا دیا۔ میں نے بھی فوراً جوابی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا
ٹانڈروس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینے جا رہے ہیں آپ؟ اس نے میری مسکراہٹ کے جواب میں کہا، ہاں، یہ مسئلہ قومی حیثیت رکھتا ہے، ٹانڈروس کو ختم ہونا ہی چاہیے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی درندگی انتہا کو پہنچ گئی ہے، لیکن میں پرزور الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے۔ اتنے بڑے خطرے کی کیوں پرورش کی گئی؟ اگر ان لوگوں کو فطرت سے واقف ہوتے تو پھر انہیں گرے وائلز کی جزائر میں ہی رہنے دیا جاتا، یا انہیں کم از کم ایسی جگہ آباد کیا جاتا جہاں یہ اس طرح منظم نہ ہو پاتے، پھر خواہ انہیں تمام سہولتیں مہیا کر دی جاتی۔ اس کام کے لیے گرے وائلز کا ایک جزیرہ ان کے لیے مخصوص کیا جا سکتا تھا۔ انہیں آخر ایسے مقام پر کیوں لا کر رکھا گیا جہاں وہ خود مختاری کی طرف قدم اٹھانے کے قابل ہو گئے؟ غلطی بہت پرانی ہے، لیکن نئے لوگوں کو ملک و قوم کے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ اس مسئلے پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب ٹانڈروس کی سرگرمیوں کو روکنے کا مسئلہ ہے۔ کیا ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا؟ بہت بڑی تعداد ہے ان کی، لیکن ہر طرح کے مجرم ان میں شامل رہے ہیں۔ مجرموں کی اولادیں بھی مجرمانہ ذہنیت رکھتی ہیں، اور انہوں نے اس طرح ان کی تربیت کی ہے کہ وہ ان سے زیادہ خطرناک مجرم بن گئے ہیں۔ لیکن انہیں اسلحہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ خدا جانے۔ ویسے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ اسلحہ بھی وہ خود ہی تیار کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تعارفی سلسلہ شروع ہوا۔ اس شخص کا نام گیتھرائن تھا۔ میں نے اسے اپنا اور اپنے دوست کا نام بتایا۔ اس طرح ہم نے گیتھرائن کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ شخص اس سے پہلے بھی فیریکول میں اپنی خدمات انجام دے چکا تھا اور ایک بڑے پولیس آفیسر کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے اور اپنے دوست کے بارے میں بتایا کہ میں رضاکارانہ طور پر بھرتی ہو کر ٹانڈروس کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں، تو اس نے میرے جذبے کو سراہا۔ اس نے ہمارے بارے میں ذاتی نوعیت کا کوئی سوال نہیں کیا، اور اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ گیتھرائن جیسے شخص کا مل جانا میرے خیال میں ایک نیک فال تھا، کیونکہ وہ خاصی اچھی پوزیشن کا مالک تھا، نوجوان آدمی تھا اور ٹانڈروس کے خلاف دل میں بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ اس نے کہا، ایک پورا اسٹیشن میرے تحت ہے اور میں وہاں ٹانڈروس کی خطرناک کارروائیوں پر نگاہ رکھتا ہوں۔ ان لوگوں نے فیریکول میں بھی اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں اور اس قسم کی وحشیانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں کہ انسانیت کانپ کانپ اٹھتی ہے۔ اکثر وہ فیریکول میں داخل ہو کر قتل عام کرتے ہیں۔ فیریکول کے نواح میں چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی ان کی کارروائیاں جاری رہتی ہیں، اور ہمیں فوری طور پر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہونا پڑتا ہے۔ ویسے ہمارے بہت سے آدمی ان کے درمیان شامل ہو گئے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں خبریں فراہم کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، آپ لوگ کہاں قیام کریں گے؟ جو جذبات لے کر ہم فیریکول جا رہے ہیں، ان کی موجودگی میں قیام و طعام کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی پہاڑی ٹیلے پر بھی گنجائش مل سکے تو ہمیں وہاں بھی رہنا پسند ہوگا اور اپنی خدمات انجام دیں گے ہم۔ میں نے کہا، واقعی ان لوگوں کے خلاف اسی جذبے کی ضرورت ہے، لیکن خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی بھی مسٹر ہارس کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ اب بھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ آپ کو وہاں کوئی تکلیف ہو؟ آخر آپ کا دوست آئرن کس کام آئے گا؟ میں نے دل ہی دل میں مسرت کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ یہاں بھی میری غیبی امداد ہوئی تھی اور میں دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئرن کا مل جانا میرے لیے نیک فال تھا، اور تمام سفر کے دوران ہم گیتھرائن سے گفتگو کرتے رہے۔ چرن سنگھ کی صورتحال تو معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے اس کی طرف توجہ دینی پڑ رہی تھی، اور میرے تعارف کرانے پر وہ بھی گیتھرائن سے بڑی اچھی طرح گفتگو کرنے لگا، جس کے نتیجے میں فیریکول میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی پناہ گاہ مل گئی جو بیرک کی شکل میں تھی۔ ان بیرکوں میں تمام رضاکار رہا کرتے تھے۔ بیرک کا ایک کمرہ ہم لوگوں کو الاٹ کر دیا گیا۔ یہاں رضاکاروں کو خاصی مراعات فراہم کر دی گئی تھیں، جن میں مفت کھانے پینے کا سامان، مفت رہائش اور اسلحہ کی سپلائی بھی شامل تھی۔ ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا جس کا ہم اس انداز میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے فیریکول اور اس کے نواح کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہمیں ضرورت کے لیے ایک فوجی ٹائپ کی جیپ بھی مل گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کا حصول بڑا غنیمت تھا۔
گیتھرائن نے اپنے اسٹیشن کا چارج لے لیا اور اب اکثر اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اس بیرک میں ہمارے علاوہ بے شمار افراد موجود تھے جن سے آہستہ آہستہ ہم نے شناسائی پیدا کر لی۔ مقصد یہی تھا کہ ہماری ذات ان کی نگاہوں میں مشکوک نہ ہو سکے۔ اب ہم اپنی جیپ میں بیٹھ کر نواحی علاقوں کی سیر کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ وہ علاقہ ہم نے بخوبی دیکھ لیا جہاں ٹانڈروز اپنی کاروائیاں کرتے تھے۔ ٹانڈروز کا طریقہ کار آہستہ آہستہ ہمارے علم میں آتا جا رہا تھا اور یہ اندازہ لگانے لگے تھے ہم کہ وہ مظلوم نہیں ہیں بلکہ اپنی مجرمانہ خود مختاری کے حصول کے لیے انہوں نے انسانیت سوز مظالم شروع کر رکھے ہیں۔ ایک دن ہم اپنی بیرک میں اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ اٹینڈنٹ نے مجھے گیتھرائن کے ٹیلی فون کی اطلاع دی۔ ایک مشترکہ ٹیلی فون ہر بیرک میں موجود ہوتا تھا، وہاں ایک اٹینڈنٹ بیٹھا رہتا تھا۔ گیتھرائن نے ہاریس کو طلب کیا تھا۔ میں نے ٹیلی فون ریسیو کیا تو آئرن کی آواز سنائی دی، ہیلو ہاریس، نواحی علاقے میں ایک بھیانک قتل ہوا ہے، کیا تم اس سلسلے میں کچھ دلچسپی لوگے؟ کیوں نہیں مسٹر آئرن، کیا میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں؟ کون قتل ہوا ہے؟ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی بارن نام کی ہے جس میں ہمارا ایک آدمی آئی مین رہتا تھا۔ کسی نے آئی مین، اس کی بیوی اور بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بستی والے قاتل کو جانتے ہیں لیکن ان کی زبانیں خوف سے گونگ ہیں۔ تم اس سلسلے میں دلچسپی لینا چاہو تو میرے پاس پہنچ جاؤ، میں مارگینو کے ساتھ آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ گیتھرائن کی آواز سنائی دی اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں واپس آ کر چرن سنگھ کو اس بارے میں بتانے لگا۔ چرن سنگھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی جی، ہم تو واقعی ایک مصروف ترین آدمی بن گئے ہیں، معاملات واقعی دلچسپ ہیں۔ چرن سنگھ اور ان میں اپنے فرار کے لیے راہیں ہموار کرنے کے علاوہ انسانی ہمدردی کے تحت بھی دلچسپی لی جا سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں جلدی جلدی اپنی وردیاں پہننے لگے۔ چرن سنگھ یہ وردی پہننے کے بعد ہمیشہ مسکرانے لگتا تھا اور کہتا تھا، بھائی جی، زندگی میں کبھی کسی ایسے کام میں حصہ نہیں لیا تھا اور اب یہاں زبردستی پولیس والا بننا پڑ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پولیس اسٹیشن پہنچ گئے جہاں کا انچارج گیتھر آئرن تھا۔ یہ عارضی پولیس اسٹیشن سیمنٹ کے ستونوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس کے آگے اتنا ہی بڑا برآمدہ، سامنے خشک گھاس پھیلی ہوئی تھی اور اطراف کے تمام درخت کاٹ دیے گئے تھے۔ اس ویرانے میں یہ چھوٹا سا پولیس اسٹیشن نہایت پراسرار نظر آتا تھا۔ ہم دونوں برآمدے سے ہوتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے جو انچارج کا کمرہ تھا۔ باہر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ہمیں ایڑیاں بجا کر سلام کیا تھا۔ آئرن میز پر جھکا ہوا نقشوں کی مدد سے اس ہولناک قتل کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور کسی تمہید کے بغیر میز پر بچھے ہوئے ایک نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہنے لگا، مسٹر ہاریس، یہ دیکھو، یہ وہ علاقہ ہے جہاں ماں، باپ اور بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ سے 3 میل مغرب کی طرف وہ بستی آباد ہے۔ اس بستی میں تقریباً 80 افراد رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان تینوں کو سخت اذیتیں دینے کے بعد گولی کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بستی کا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس نے کوئی آواز نہیں سنی۔ قاتل جس راستے سے آئے اور واپس گئے وہ اس بستی کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔ باقی 3 اطراف میں گہری جھیلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ قاتل اپنے ساتھ کشتی اٹھا کر لائے ہوں اور جرم کرنے کے بعد اس میں بیٹھ کر فرار ہو گئے ہوں۔ جھیل کے اس پار میں نے 3-3 4-4 میل تک جنگل کا کونا کونا چھان مارا ہے مگر قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم اس سلسلے میں اپنے طور پر کام کر چکے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، بس نہ جانے کیوں مجھے تمہارا خیال آ گیا، ورنہ کام تو میں پہلے ہی شروع کر چکا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی ان معاملات میں شریک کر لوں، آخر تم بھی تو کسی کام کا آغاز کرو، جو مقصد لے کر یہاں تک آئے ہو اس کی ابتدا تو کرو۔ میں نے یہ بات صرف تمہارے مخلصانہ جذبات کو سامنے رکھ کر سوچی تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں آئرن، در حقیقت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔
میرا دوست بڈی مارگینو بھی یہی کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو اب تمہیں موقع مل رہا ہے، آئرن نے سیاہ لکیروں پر کہیں کہیں سرخ اور کہیں نیلی پینسل سے نشان زدہ نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میری نگاہیں ان نشانات پر جم گئیں۔ تھوڑی دیر تک میں ان نشانات کو دیکھتا رہا، پھر میں نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواروں پر ٹانڈروس کے بہت سے اراکین کی تصاویر آویزاں تھیں، ان میں درجنوں بھر کے قریب مختلف سائز کی تصویریں تھیں۔ میں نقشے کو چھوڑ کر ان تصویروں کے نزدیک پہنچ گیا۔ ان ساری تصویروں میں جو چہرے نظر آ رہے تھے وہ انتہائی خطرناک شکل و صورت کے لوگ تھے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ لوگ کسی ایک قوم کے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ چند منٹ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد میں نے آئرن سے پوچھا، کیا ان دہشت گرد افراد کے کچھ سربراہ بھی ہیں یا کوئی ایک شخص جو ان لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہو؟ ہاں، اس سلسلے میں صرف گورین ڈیگالن کا نام سنا گیا ہے۔ گورین ڈیگالن پرتگال کا باشندہ ہے۔ اس کا دادا قید ہو کر ان جزائر میں پہنچا تھا اور اپنی قید کی زندگی گزارنے کے بعد اس علاقے میں آباد کر دیا گیا تھا۔ گورین ڈیگالن بحری قزاق کی حیثیت سے بھی مشہور ہے، اور اس کے بعد جب خود مختار کا طوفان اٹھا تو اس نے نمایاں کردار انجام دیا۔ اس کی تلاش میں پولیس اور فوج اطراف کے گھنے جنگلوں میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا، اور ادھر یہ کیفیت ہے کہ آئے دن ان کے نام سے دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ قرب و جوار میں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو تمہارے خیال میں یہ قتل ٹانڈروز ہی کی کارروائی کا نتیجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی مین کو اس کے کسی اور دشمن نے قتل کیا ہو اور تمہاری توجہ ڈیگالن کی جانب چلی گئی ہو؟ ہاں، اس بات کے امکانات پر بھی غور کر لیا گیا ہے، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے۔ آئی مین نے کچھ عرصہ قبل ان دہشت پسندوں کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ معلومات پولیس کو مہیا کی تھیں۔ چنانچہ خیال یہی ہے کہ اسے اس جرم کی پاداش میں سزا دی گئی ہے اور اس کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ کیا ہم لوگوں کو قصبے میں چلنا ہے؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک بار اور تمہارے ساتھ وہاں کا جائزہ لوں۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں اس سلسلے میں بہتر کام کی کوئی بات آ سکے۔ ہم تیار ہو گئے، پھر ہم نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی اور آئرن کی گاڑی میں سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی بھی آ رہی تھی جس میں پولیس والے سوار تھے۔ پولیس اسٹیشن سے بستی کا فاصلہ تقریباً 3 میل تھا۔ ہماری گاڑی کچے روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ یہ سڑک گھنے جنگلوں میں سے گزرتی تھی۔ سڑک کا یہ راستہ انتہائی پرپیچ اور نشیب و فراز سے پر تھا۔ بعض موڑ اتنے خطرناک تھے کہ گاڑی الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی خوف تھا کہ کہیں ہم دہشت پسندوں کی گولیوں کا نشانہ نہ بن جائیں، تاہم نہایت احتیاط سے ہم سب آگے بڑھ رہے تھے اور کسی بھی لمحے کسی خوفناک واقعے کے لیے تیار تھے۔ ہماری گاڑیاں بالآخر بستی کے قریب پہنچ گئیں۔ یہاں سے جھیل شروع ہوتی تھی، لیکن جو ہی ہم جھیل کے نزدیک پہنچے دفعتاً ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور آنن فانن ہماری گاڑی اور ہمارے پیچھے آنے والی گاڑی کے درمیان دھوئیں کا ایک بادل حائل ہو گیا۔ غیر شعوری طور پر میرا ہاتھ رائفل پر پہنچ گیا جو خاص طور سے آئرن نے مجھے مہیا کی تھی۔ آئرن نے اپنا پستول نکال لیا اور حملہ آوروں پر گولیاں چلانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن دھوئیں کا بادل اتنا گہرا تھا اور چاروں طرف اس طرح پھیل گیا تھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے آگے بڑھنے کے بجائے گاڑی وہیں روکی، اپنے پیچھے آنے والے پولیس کار کا انتظار کرنے لگے، لیکن ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ دفعتاً بے شمار گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئیں۔ ہم بے اختیار گاڑی سے باہر چھلانگ لگا کر زمین پر لیٹ گئے۔ گولیوں کی تڑ تڑ سے علاقہ بری طرح گونج اٹھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گولیاں چاروں طرف سے آ رہی ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے پھر گاڑی تک پہنچ گئے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم گاڑی کی آڑ میں پناہ لیں، لیکن یہ آڑ کس سمت سے لی جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مجبوراً طے کیا گیا کہ دوبارہ گاڑی میں داخل ہو جائیں۔ تقریباً 3 منٹ تک یہ گولیاں برستی رہیں اور اس کے بعد بند ہو گئیں۔ دھوئیں کا وہ بادل جو آہستہ آہستہ اپنا حجم بڑھاتا جا رہا تھا
اب فضا میں گم ہونے لگا تھا۔ یقیناً یہ دستی بم سے اٹھنے والے دھوئیں کا بادل تھا۔ ہم نے چند لمحے انتظار کیا اور اس کے بعد کار سے سر باہر نکال کر جھانکا۔ ہمارے پیچھے آنے والی پولیس گاڑی الٹی پڑی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے تمام سپاہی خون میں لت پت زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ انتہائی ہولناک منظر تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم ساکت رہ گئے۔ آئرن کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا، تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا ٹانڈوس کے علاوہ یہ کسی اور کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ آؤ ہم انہیں تلاش کریں۔ لیکن ہم 3 آدمی بھلا ٹانڈوس کو کہاں تلاش کر سکتے تھے؟ ہم جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ رائفلیں ہمارے ہاتھ میں تھیں۔ مجھے یقین تھا جو ٹانڈوس دہشت پسند ہم پر حملہ آور ہوئے تھے ان کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ بھلا ہم 3 آدمی ان بے شمار انسانوں کی تلاش میں کیا کر سکتے تھے؟ چنانچہ تھوڑی دیر جنگل میں گھومنے کے بعد اور کوئی نشان نہ پا کر ہم وہاں سے واپس چل پڑے۔ بیچارہ آئرن اپنے ساتھیوں کی موت سے بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا، ان لاشوں کا کیا کرو گے مسٹر گریتھر؟ انہیں اپنی گاڑی میں لاد لیا جائے گا کیونکہ دوسری گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ہم بائرن بستی ہی میں ان کی تدفین کا انتظام کر لیں گے۔ چنانچہ 6 خون آلود لاشوں کو ہم نے اپنی گاڑی میں لاد لیا اور خود ہم تینوں اگلی سیٹ پر آ بیٹھے۔ آئرن بالکل خاموش تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی بائرن بستی میں داخل ہو گئی۔ آئرن اپنے ساتھیوں کی موت سے بہت غمگین تھا۔ اس کے سینے میں انتقامی جذبہ بہت شدت سے جاگ اٹھا تھا۔ بار بار وہ ٹانڈوس کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد اس نے بستی والوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں دفنانے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ بستی کے لوگوں میں خوف و ہراس کی سی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سیدھے سادے مقامی دیہاتی تھے جن کی اپنی کوئی سیاست نہیں تھی۔ وہ ٹانڈوس کے لیے کام کرنے پر آمادہ تھے، نہ ان کے خلاف۔ آئرن نے مجھے بتایا کہ بستی والوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی گئی ہے، مگر وہ ٹانڈوس کے خلاف کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں یہی کہتے ہیں کہ حکومت پہلے ہماری حفاظت کا بندوبست کرے۔ انہوں نے آئمن کی موت پر بھی یہی تبصرہ کیا ہے کہ جس طرح آئمن کو ان کے خاندان سمیت تباہ کر دیا گیا ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن وہ بھی ٹانڈوس کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ نہ تو وہ ٹانڈوس کے خلاف کچھ کہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت پولیس کے لیے تدفین کا کام کرنے سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آئرن نے مجھ سے کہا، آؤ ان لاشوں کا جائزہ لیں جو آئمن کے مکان میں پڑی ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا وہ لاشیں دفنائی نہیں گئی مسٹر آئرن؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنی تفتیش مکمل کر لیں۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی خاص کارروائی نہیں کی ہے، بس قاتلوں کو تلاش میں دور دور تک مارا مارا پھرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد واپس فیری کال پہنچ گیا تاکہ ضروری امور نپٹانے کے بعد اس سلسلے میں کارروائی کروں۔ ہم بستی کے کچھ لوگوں کے ساتھ آئمن کے مکان میں داخل ہو گئے۔ مکان سے بدبو اور تعفن کے بھپکے اڑ رہے تھے۔ جس جگہ یہ تینوں لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں سانس تک نہیں لی جا سکتی تھی۔ ہم کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں یہ تینوں لاشیں بے کور و کفن پڑی ہوئی تھیں۔ مکھیوں نے ان لاشوں کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کی بھن بھناہٹ سے وہاں ایک عجیب سی گونج پیدا ہو گئی تھی۔ آئرن نے ایک پرانا کپڑا اٹھا کر مکھیوں کو اڑایا تو میری آنکھوں نے ایک دل گداز منظر دیکھا۔ زمین سے بلند ایک چبوترا تھا جس پر آئمن کی لاش پڑی تھی۔ اس کا آدھا بدن نیچے زمین پر تھا، سر چبوترے کے اوپر تھا، آنکھیں کھلی تھیں اور سر سے نکلنے والا خون پتلیوں پر بھی جم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیانک انداز میں گہری براؤن لگ رہی تھیں۔ گولی اس کی کنپٹی پر لگی تھی۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی نوجوان بیوی خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں 8-9 سال کی لڑکی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ سر کے نیچے اور بایاں ہاتھ دل پر تھا۔ گولی اس کے دل سے پار نکل گئی تھی۔ بچی کے نزدیک ہی اس کی گڑیا، شیشے کا ایک خوبصورت کھلونا اور مٹی کا بندر رکھا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں برتن بکھرے پڑے تھے، ایک جانب مٹی کے تیل کا لیمپ پڑا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ذہن پر خوفناک تاثر قائم ہوتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ قاتل ایک سے زیادہ تھے، ورنہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 3 انسانوں کو اس طرح موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ آئمن نے آئرن کو
ٹانڈروس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں وہ انتہائی کارآمد تھیں، اور ان کے نتیجے میں آئرن ایک مخصوص حصے تک پہنچ سکتا تھا جہاں ٹانڈروس کا ایک بڑا اڈا تھا۔ یہ بات آئرن نے مجھے اس مکان کا جائزہ لیتے ہوئے بتائی۔ اس کے دانت بھیچے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں آئی مین کا انتقام لوں گا اور اس کے نتیجے میں ٹانڈروس کو ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آئرن کی آواز میں غیر معمولی گرج تھی۔ جلد بازی یا جذباتیت اس سلسلے میں کارآمد نہیں ہو سکتی۔ دوست، بہتر یہ ہے کہ ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، نتیجہ آخر کیا نکلے گا؟ ہماری سوچ و بچار کا؟ ڈیگلن کمبخت اس دہشت گردی میں مصروف ہے۔ اس نے ان تمام بستیوں کو دہشت زدہ کر رکھا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بستی والے اس سلسلے میں یقیناً معلومات رکھتے ہوں گے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ ان جنگلوں میں کس کس جگہ ٹانڈروس دہشت پسند چھپے ہوئے ہیں۔ آخر وہ راکٹوں پر سوار ہو کر تو ان بستیوں تک نہیں پہنچتے ہوں گے نا؟ قرب و جوار میں ان کے ٹھکانے ضرور موجود ہوتے ہوں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے بارے میں مکمل تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اور شاید میں نے یہ الفاظ منہ سے نکال کر غلطی کی تھی۔ آئرن نے غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق پولیس سے ہے اور تم نہیں جانتے کہ وہ کمبخت کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی سرکوبی میں مصروف ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ پولیس نے گرائیولز سے فرار ہونے والے قیدیوں کی نگرانی کے لیے تو ایک بڑا اڈا قائم کر رکھا ہے، لیکن یہ کمبخت جو آس پاس کی بستیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مؤثر بندوبست نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں تھوڑی سی فوجی کارروائی ہوئی ہے اور کرنل کیرانو فوج اور ضروری اسلحے کے ساتھ یہاں سے مغربی علاقے میں آ کر فروکش ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کرنل کیرانو بہت زیادہ باعمل آدمی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کسی کارنامے کی اطلاع نہیں ملی۔ کرنل کیرانو اس بستی سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میرا مطلب ہے بائرن سے۔ مجھے اس کی صحیح سمت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے یہاں سے جنوبی علاقے میں جو پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیرانو نے وہاں پر مورچہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم کرنل کیرانو سے ملاقات کر کے اس صورتحال کا کوئی حل تلاش کریں؟ ناممکن، قطعاً ناممکن۔ کیوں؟ تم ان لوگوں کی کارروائیوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اطراف کے گھنے جنگل ان کی پناہ گاہ ہیں اور یہ اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا طریقہ کار بہت مختلف ہے۔ یہ 15 20 کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، پھر خوراک اور اسلحے کے ذخیرے پر حملہ کرتے ہیں۔ جس بستی پر حملہ کرتے ہیں وہاں سے خوراک طلب کرتے ہیں، خوراک نہ ملنے پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے تاجروں کے بچے اور بعض اوقات ان کی نوجوان بیویاں اور لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جب تک انہیں مطلوبہ چیزیں نہیں ملتی انہیں آزاد نہیں کرتے، خواہ کوئی کچھ بھی کر لے۔ ان کے سارے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں۔ بستی والوں کا یہ خوف بے جا نہیں ہے۔ یوں سمجھو اس علاقے میں حکومت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور کوئی قانون یہاں رائج نہیں ہے۔ تم دیکھو یہ بستی والے ہم سے کس طرح منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ ہم اگر ان پر تشدد کریں تو یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن ٹانڈروس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ ہمیں ٹانڈروس کے کسی ٹھکانے کے بارے میں بتا سکیں تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں کافی قیمتی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ میں نے اصرار کیا، ناممکن ہے۔ تم اگر کوشش کرنا چاہو تو کر لو۔ پہلے ان لاشوں کا بندوبست کر لیا جائے، ان سے بری طرح تعفن اٹھ رہا ہے، میں نے کہا، اور آئرن چرن سنگھ کی طرف گھوم گیا۔ مسٹر بڈی، آپ اس سلسلے میں بستی والوں کی مدد حاصل کریں۔ چرن سنگھ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چند بستی والے آ گئے۔ میری نگاہیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بستی والوں کے چہروں پر غم کے آثار ضرور تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھے، اور یقینی طور پر انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ پولیس کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں نے ان بستی والوں میں سے ایک ایسے معمر شخص کا انتخاب کیا جو میرے خیال میں کچھ پڑھا لکھا اور کسی حد تک سمجھدار تھا۔ بستی کے لوگ ان لاشوں کی تدفین میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اس معمر شخص کو اپنے پاس روک لیا۔ چرن سنگھ بھی لاشیں ان کے حوالے کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس شخص سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے ٹانڈروس کے بارے میں سوال کیا۔
ہم جانتے ہیں مسٹر دیرینو کہ آپ بھی بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح ٹانڈوس سے خوف زدہ ہیں، لیکن سوچئے، غور کیجئے، آپ کا اپنا گھر لوٹ جائے، آپ کے اپنے اہل خانہ تباہ و برباد کر دیے جائیں، تب بھی کیا آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں، میں خاموش نہیں رہوں گا، لیکن اپنے خاندان کو تباہ کرنے والوں سے کہوں گا کہ وہ مجھے بھی ہلاک کر دیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، مثلاً اس نے تندیہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ٹانڈوس کی ٹھکانوں کی طرف رہنمائی کر دیجئے۔ انتہائی احمقانہ بات ہوگی۔ کیا آپ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسی رہنمائی کرنے والے اور اس کے اہل خانہ کی تدفین میں نہیں شامل ہوئے؟ گویا آپ لوگ ہم سے تعاون کے لیے قطعی طور پر آمادہ نہیں ہیں۔ تعاون ان سے کیا جاتا ہے جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا۔ آئرن شدید غصے کے عالم میں دانت پیس رہا تھا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد بولا، دیکھا تم نے، دیکھا یہ لوگ کس طرح پیش آتے ہیں؟ لیکن بات سچی ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے، حکومت صحیح انداز میں کام نہیں کر رہی۔ حالانکہ ٹانڈوس کے بارے میں بہت سی اطلاعات پہنچائی جا چکی ہیں۔ اب یہ کرنل کریانو وہ خاموش ہو گیا۔ میں غور کرنے لگا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے آئرن سے کہا، مسٹر آئرن، بدقسمتی سے ہم صرف 3 افراد یہاں رہ گئے ہیں، کیا ہم اپنے طور پر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں پولیس کے 10-20 نوجوانوں کو یہاں بلوا بھی لوں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے کوئی منزل تو ہے نہیں، کوئی راستہ بھی نہیں۔ کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان علاقوں میں ٹانڈوز کہاں کہاں موجود ہیں۔ ان کمبختوں میں سے اگر کوئی زبان کھول دے، لیکن میں پھر بھی یہی بات کہوں گا کہ قصور ان کا نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ کیوں نہ ہم کرنل کریانو سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ مل کر انہیں اعتراف میں کچھ کاروائیاں کریں۔ دیکھیں تو صحیح آخر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ میری اس تجویز پر آئرن مین سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں کرنل کریانو کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ تم لوگ ٹھہرو، میں لوگوں کے قیام کا بندوبست کر دوں۔ اس کے بعد میں کرنل کریانو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ ایک چھوٹے سے مکان میں ہماری رہائش کا انتظام کر دیا گیا۔ مکان کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا اور لوگوں نے کسی طرح کا تعاون ہم سے نہیں کیا تھا۔ یہاں کھانے پینے کا مسئلہ پیچیدہ ضرور تھا۔ چھوٹی سی بستی تھی، معمولی نوعیت کی اشیاء ہی دستیاب ہو سکتی تھیں، چنانچہ ہم نے ان پر ہی گزارا کیا۔ آئرن چلا گیا تھا۔ چرن سنگھ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جی، یہ کس چکر میں پھنس گئے ہم لوگ؟ یہاں تو واقعی بڑی گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں یوں نہ ہو کہ ٹانڈوس کو ہلاک کرنے یا گرفتار کرنے کے چکر میں ہماری اپنی زندگیاں ہی چلی جائیں۔ اگر اس طرح مر گئے تو واقعی بڑی بے وقوفی کی موت ہوگی یہ۔ میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، چرن سنگھ، ہمیں وہ سب کچھ تو کرنا ہی ہے جو کم از کم ہمیں اس قابل تو بنا دے کہ ہم یہاں سے روانہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ میں اس بچی کو نہیں بھول سکتا جس نے ایک ہاتھ سے اپنا دل پکڑا ہوا تھا اور اس کے اطراف میں اس کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی سینہ جذبات سے خالی نہیں ہوتا۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے، لیکن کیا یہاں صورتحال عجیب نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں اور یہاں کی حکومت نے اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دفعتاً اس مکان کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے کی آواز سنائی دی جس میں ہم رہ رہے تھے۔ دروازہ بجانے کی آواز ایسی تھی کہ ہمیں سنبھلنا پڑا، تاہم ہم تیار ہو کر دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر آنے والی ایک 27 یا 28 سال کی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، آنکھوں سے وحشت نمایاں تھی، بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بری طرح رونے لگی۔ بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا، بالآخر وہی ہوا۔ اس نے روتے ہوئے تکرار کی، کیا ہوا؟ کون ہو تم؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ لے گئے، وہ اسے بھی لے گئے، سمجھے تم؟ وہ اسے بھی لے گئے۔ کسے؟ آؤ اندر آؤ، ذرا تفصیل سے بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا فائدہ تفصیل بتانے سے؟ تم لوگ کیا کر سکو گے بتاؤ؟ تم میرے محبوب کے لیے کیا کر سکو گے؟ میں نے بچپن سے اسے پیار کیا ہے اور اب وہ ان کا شکار ہو گیا ہے۔ پاگل تھا نا؟
سینے میں وطن سے محبت کا جذبہ رکھتا تھا، ٹانڈوز کے خلاف اپنے وطن کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور اب اس کی لاش کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ ہم اسے دلاسا دینے میں مصروف ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر کار جب اس کا رونا دھونا کسی قدر کم ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، براہ کرم پوری تفصیل تو بتا دو۔ اب جب کہ تم یہاں آئی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ ہاں، وہ ٹانڈوز کے لیے دل میں نفرت رکھتا تھا۔ اسے آئی مین کی موت کا بھی بہت افسوس تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ٹانڈوز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے حکومت کے حوالے کر دے گا، اور نتیجے میں وہ لوگ اسے پکڑ کر لے گئے۔ کتنے تھے وہ لوگ؟ تعداد میں کتنے تھے؟ میں نے تفتیش زدہ لہجے میں پوچھا۔ 50-60 کے قریب ہوں گے، وہ شدت جذبات سے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو وہ کس سمت گئے ہیں اور کس طرح انہوں نے تمہارے محبوب کو قبضے میں کیا؟ میں نے پوچھا اور وہ ہمیں تفصیل بتانے لگی۔ اسی دوران آئرن مین بھی وہاں پہنچ گیا۔ لڑکی کو دیکھ کر اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے لڑکی کے بارے میں اسے تفصیل بتائی اور وہ ہمدردی سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں گیلشن ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ ڈیئر گیلشن، وہ تمہارے محبوب کو پکڑ کر لے گئے۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری بستی کے لوگ کسی طور پر ہم سے تعاون نہیں کرتے۔ میں آمادہ ہوں، میں تمہیں ان کا راستہ بتاؤں گی۔ میں تمہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیل بھی بتاؤں گی، سمجھے؟ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ براہ کرم صبر کرو، صبر اور ہمت سے کام لو۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو یقین کرو ہم تمہارے محبوب کو چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ آئرن نے کہا، ہاں، میں اسے آزاد کروانا چاہتی ہوں یا پھر خود ان کے ہاتھوں مر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تمہارے اہل خاندان میں اور کون کون ہے؟ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، میرا کوئی نہیں ہے۔ جلدی کرو، دیر نہیں کرو، وہ جذباتی لہجے میں بولی، اور میں آئرن کی طرف دیکھنے لگا۔ میں خود بھی ذرا پریشان سا تھا۔ اگر ہم اس لڑکی کی مدد پر آمادہ ہو بھی جاتے تو کیا کر سکتے تھے؟ ہم صرف 3 تھے۔ میں کرنل کریانو کے بارے میں معلومات حاصل کر آیا ہوں، آئرن بولا۔ کرنل کی چھاؤنی یہاں سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ 6 میل کا یہ فاصلہ طے کرنے میں ہمیں کوئی خاص دقت نہیں ہوگی۔ لڑکی کو ہم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ کیوں گیلشن، تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ تم مسلسل فضول باتیں کیے جا رہے ہو۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ بولی، اور ہم اسی وقت تیار ہو گئے۔ کرنل کریانو کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم تو دوسرے ہی مقصد سے یہاں پہنچے تھے، تاہم دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو رہی تھی کہ کم از کم ٹانڈوز کی زیارت تو کر لی جائے، دیکھ تو لیا جائے کہ ان کا چیف کیا اغراض و مقاصد رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم سب پولیس جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے۔ آئرن نے اسلحے کا معقول بندوبست کر لیا تھا اور ہم دونوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ خود سرکاری جیپ چلا رہا تھا۔ ایک لمحہ چوکنا رہ کر ہم یہ 6 میل کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا، ابھی کسی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی، ہمارے بدن خاک و خون میں لپٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صورتحال اس قدر خوفناک ہو گئی، اس کا اندازہ ہمیں نہیں تھا، لیکن اب تو آ ہی پھنسے تھے اور ان معاملات میں ملوث بھی ہو گئے تھے، اسی لیے جو کچھ کرنا ہے وہ تو ہوگا ہی۔ کرنل کریانو تک پہنچنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ درمیانی عمر کا ایک اچھا خاصا چالاک اور چست آدمی تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں ہم تینوں سے مصافحہ کیا اور پھر لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ خاتون کون ہیں؟ گیلشن ہے ان کا نام، اور کہتی ہیں یہ ٹانڈوز کی سمت بتانے پر آمادہ ہیں۔ او واقعی، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں تو کوشش کر کے ہار گیا، لیکن اطراف کے لوگوں پر ایسی برف جمی ہوئی ہے کہ پگھلتی نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں پر تشدد کر کے بھی دیکھ چکا ہوں، وہ مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن ٹانڈوز کے خلاف زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ کرنل، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے مخاطب کیا اور کرنل کریانو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ہمارا مشن ایک ہی ہے دوست،
ہم زندگی کی بازی لگا کر یہاں پہنچے ہیں، چنانچہ کچھ بھی پوچھنے میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا، شکریہ کرنل، کیا آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ کہیں یہ لوگ ذہنی طور پر ٹانڈروس کے مشن سے متفق تو نہیں ہیں؟ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، میں نے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ قطعی طور پر ٹانڈروس سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ قاتلوں، ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ لوگوں سے کون ہمدردی رکھ سکتا ہے؟ کرنل نے کہا، گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ٹانڈروس سے ہمدردی تو نہیں رکھتے، البتہ ان سے خوفزدہ ہیں۔ ہاں، 100% یہی بات ہے۔ تو پھر کرنل، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ ہم اس لڑکی کی رہنمائی میں اس سمت سفر کریں گے جہاں وہ ٹانڈروس چھپے ہوئے ہیں۔ میں یوں کرتا ہوں کہ تقریباً 150 افراد ساتھ لے لیتا ہوں۔ ہم اپنے ساتھ چند ٹینک بھی لائے ہیں تاکہ کسی موقع پر زیادہ مؤثر کارروائی بھی کر سکیں۔ میرا خیال ہے ہم 2 ٹینک ساتھ لے لیتے ہیں، کرنل نے کہا۔ آئرن نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ کرنل نے پہلے ہمیں اپنے ہاں ٹھہرایا۔ لڑکی کے لیے بھی اس نے مناسب بندوبست کر دیا تھا، لیکن وہ بے حال معلوم ہوتی تھی، بار بار ہم لوگوں کے پاس پہنچ جاتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کا یہ ضیاع اس کے محبوب کے لیے نقصان دہ ہوگا، پتہ نہیں ٹانڈروس کب اسے قتل کر کے کہیں پھینک دے۔ بہرحال دلاسا دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ کرنل کریانو نے جلدی جلدی انتظامات کیے اور شام کا چھٹپٹا ہونے سے پہلے ہم وہاں سے چل پڑے۔ لڑکی نے ہمیں وہ سمت بتائی جدھر اس نے ٹانڈروس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہر چند کہ یہ ایک مبہم سی کوشش تھی اور اس سلسلے میں کوئی امید افزا بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ پھر بھی ضروری تھا کہ لڑکی نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہی ہوگا، لیکن اس صورتحال سے نمٹنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کرنل کریانو نے کہا، وہ رات بھر سفر جاری رکھے گا اور اس وقت تک واپسی کا ارادہ نہیں کرے گا جب تک کہ ٹانڈروس کے کسی گروہ سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ وہ خود بھی پرجوش انسان تھا اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ راستے میں اس نے کہا، میں نے یہاں کے بارے میں حکومت کو رپورٹ بھیجی ہے اور مجھے یقین ہے بہت جلد حکومت اس طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جلد ہی کوئی بڑی فوج بھیجی جائے گی جو یہاں آ کر سارا انتظام سنبھال لے گی۔ فوری طور پر میں 300 جوانوں کے ساتھ آیا تھا۔ میرے 2 ساتھی میجر بھی یہاں کام کر رہے ہیں اور میں نے اپنے طور پر ٹانڈروس کے خلاف کچھ اقدامات کیے ہیں جن کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، لیکن ہم مایوس بہرحال نہیں ہیں۔ کرنل کریانو اور بھی بہت سی باتیں کرتا رہا اور ہمارا سفر طے ہوتا رہا۔ 4 ٹرکوں میں فوجی جوان سفر کر رہے تھے، 2 ٹینک تیز رفتاری سے آ رہے تھے۔ رات ہو گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں ٹرکوں کے انجنوں کی آوازیں اور ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ٹانڈروس ہماری آمد سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ وہ یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ ان کے خلاف ایک فوجی دستہ حرکت میں آ چکا ہے۔ ان حالات میں اس لڑکی کے محبوب کا بچنا مشکل ہی تھا، لیکن اس راہ میں یہ ہماری رہنما تھی، اسی لیے اسے ساتھ لے لیا گیا۔ رات کی تاریکی میں سفر جاری رہا۔ ہم نے پلک بھی نہیں جھپکی اور اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا جب ہم گہرائیوں میں اترنے لگے۔ تقریباً 1 میل کے فاصلے تک کے سڑک گہرائی میں اتر گئی، پھر ایک خطرناک موڑ مڑنے کے بعد یہ بلندی کی جانب چلی جاتی تھی۔ اب ہماری مٹ بھیڑ ٹانڈروس سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے نشانات ملے تھے۔ کرنل کریانو کس قدم مضطرب نظر آ رہا تھا۔ اس نے گیراتھائن سے کہا اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ کہیں لڑکی راستہ نہ بھول گئی ہو۔ کیا ضروری تھا کہ ٹانڈروس اسی سمت میں ہو؟ لیکن آئرن نے جواب دیا کہ کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے کم از کم ایک مخصوص علاقے تک اس جگہ کو دیکھ لیا جائے۔ گاڑیاں وہ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ تک پہنچ گئیں جہاں دونوں طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ جو ہی یہ فوجی کارواں اس موڑ پر پہنچا، دفعتاً ہم پر چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ گولیاں اچانک ہی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ٹینک تیار کر لیے گئے تھے۔ جواب میں 3 انچ کے دہانوں والی توپوں سے گولہ باری کی جانے لگی۔ فوجیوں کی اسٹینڈ گنیں حرکتوں میں آ گئیں، لیکن دشمن نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو گولیاں ہم چلا رہے تھے وہ دشمن کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا نہیں۔ فوجی مورچے بنا رہے تھے اور بے شمار فوجی ٹرکوں میں ہی ٹانڈروس کا شکار ہو گئے تھے۔ حملہ چونکہ اچانک ہوا،
اسی لیے وہ خود کو سنبھالے نہیں پائے تھے۔ چرن سنگھ بھی اسٹین گن لے کر نیچے اتر گیا اور ایک پتھر کی آڑ سے گولیاں برسا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، واہ بھائی جی، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میں ہندوستانی فوج میں بھرتی ہو جاتا اور تم پاکستانی فوج میں۔ یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اتنی آوارہ گردی کی کیا ضرورت تھی؟ جواباً میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ہم اپنی اسٹین گنوں کو استعمال کر رہے تھے، اسی وقت جان بچانے کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اگر ٹانڈوس ہم پر حاوی ہو گئے تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم اصل میں کون ہیں، اور چند گولیاں ہمارے جسم میں بھی اتار دی جائیں گی۔ اس لیے ہم بھی دوسروں کی مانند اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ البتہ ہم نے اس کا خیال رکھا کہ ہم بالکل ہی نہتے نہ ہو جائیں۔ ٹانڈوس کی طرف سے جو کارروائیاں ہو رہی تھیں وہ اتنی مؤثر اور خطرناک تھیں کہ مجھے یہ احساس ہو چلا تھا کہ شاید یہ فوج مکمل طور پر اپنا دفاع نہ کر سکے، جس کی تعداد صرف 150 کے قریب ہے۔ کرنل کریانو دستی بم پھینک رہا تھا، لیکن ان دھماکوں کا بھی کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر دوسری طرف سے بھی دستی بموں کا استعمال شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں تھے۔ صورتحال اور بھیانک ہو گئی۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ٹانڈوس کی طرف سے جو کارروائیاں ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں فوجی جوان دھڑا دھڑ مر رہے تھے، چونکہ ان کی تعداد بھی کم تھی اور پھر وہ ایسے علاقے میں تھے جہاں ان کے لیے پوزیشن بہتر نہیں تھی۔ گولیوں سے تو وہ بچ گئے، لیکن دستی بم تاک تاک کر ایسے ہی نشانوں پر پھینکے جا رہے تھے جہاں وہ موجود تھے، اور یہ بم زیادہ کارآمد ہو رہے تھے۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ فوجی کارروائیاں تقریباً ناکام ہو چکی تھی اور ہم شکست سے دوچار تھے۔ اب اپنی جان بچانے کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگے۔ ہمارے عقب میں درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ درختوں میں پناہ لی جائے۔ چنانچہ میں اور چرن سنگھ پیچھے ہٹتے ہوئے بالآخر درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ممکن ہے گوریلے بھی اسی جنگل میں موجود ہوں، لیکن خطرہ مول لیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ہمارا اندازہ کسی حد تک درست نکلا۔ ابھی ہم درختوں کے جھنڈ میں گھسے ہی تھے کہ دفعتاً اسٹین گن کا ایک برسٹ ہم پر پڑا۔ بس تقدیر ہی تھی کہ بچ گئے، ورنہ ہماری پشت گولیوں سے چھلنی ہو گئی ہوتی۔ چرن سنگھ نے ایک لوٹ لگائی۔ غالباً وہ اسٹین گن سے فائر کرنے والوں کے رخ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ لوٹ لگاتے ہی وہ سیدھا ہوا اور اس نے ایک درخت کی چوٹی کی طرف اشارہ کر کے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ 4 آدمی پکے ہوئے پھلوں کی طرح نیچے آ گرے۔ یہ ٹانڈوس تھے۔ میں ایک درخت کے تنے سے پشت لگا کر اطراف کا جائزہ لینے لگا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہاں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھر درختوں کے جھنڈ میں گھستے ہوئے بالآخر گھاس کے ایک ایسے جھنڈ کے نزدیک پہنچ گئے جس میں داخل ہونے کے بعد ہمیں باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس جھنڈ کے آس پاس درخت بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ جھنڈ اور بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ فی الحال چھپنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گوریلا کارروائیاں اب رک گئی تھیں۔ غالباً تمام ہی فوجی کام آ گئے تھے۔ چرن سنگھ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، دھت تیرے کی، اس کا مقصد ہے کہ کرنل کریانو بھی کام آ گیا، غالباً تمہارا یار، میرا مطلب ہے آئرن بھی۔ میں تشویش زدہ انداز میں اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ اگر وہ دونوں کام آ گئے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ چاروں طرف سکوت پھیل گیا تھا۔ کبھی کبھی اس سکوت میں زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رخنہ انداز ہو جاتی اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا جاتی۔ سورج بلند ہو چکا تھا۔ اس وقت دن کے تقریباً 11 بجے ہوں گے جب اس خاموشی سے اکتا کر ہم دونوں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ باہر نکل آئے۔ ہمارا رخ اسی جانب تھا جدھر فوجی جوانوں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹرکوں وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے اور کیا ہمارا یہاں سے جانا ممکن ہے۔ میں آہستہ آہستہ پوزیشن لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ چرن سنگھ مجھ سے پشت ملائے دوسری سمتوں پر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ٹرک وغیرہ کھڑے تھے۔ چاروں طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ فوجی جوانوں کی لاشیں دیکھ دیکھ کر سر چکرائے جا رہے تھے۔ تقریباً تمام ہی جوان کام آ گئے تھے۔ ان کی لاشیں خاک و خون میں لتڑی ہوئی زمین پر اوندھی سیدھی پڑی ہی تھیں۔ آسمان پر چیلے اور گدھ منڈلانا شروع ہو گئے تھے۔ غالباً انہوں نے مردوں کی بو محسوس کر لی تھی۔
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं इन लाशों में कर्नल किरियानो और आयरन की लाश तलाश कर रहा था। मेरी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं। इसी तरह आगे बढ़ता हुआ मैं उस ट्रक की आड़ में पहुंच गया जिसके दूसरी तरफ टैंक खड़ा हुआ था। अभी मैं मुड़ने ही वाला था कि दफतन मैंने महसूस किया कि टैंक का ढकना उठ रहा है। मैं एकदम से अपनी जगह रुक गया। टैंक के ढकने में से एक चेहरा उभरा। मैंने गौर से देखा। ये गैल्शन थी जिसकी रहनुमाई में हम यहाँ तक पहुँचे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि गैल्शन टैंक में घुसी क्या कर रही है। मुमकिन है वो जान बचाने के लिए इसमें आ छुपी हो। चुनाचा मैं आगे बढ़कर गैल्शन को आवाज़ देने लगा। दूसरे ही लम्हे ढकना बंद हो गया और वो अंदर दुबक गई। उसके दुबकने की वजह एक लम्हे को तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन बिला आखिर मैंने यही फैसला किया कि वो इस खूनरेज़ी से खौफज़दा हो गई है। वो यकीनन खौफज़दा होकर ही अंदर छुप गई होगी। मैं अपनी स्टैंड गन संभाले हुए आगे बढ़ा, लेकिन जो ही मैं टैंक के करीब पहुंचा दफतन ढकना दोबारा उठा और राइफल का शोला मेरे दाएं कान की लौ को छूता हुआ गुजर गया। मैं फौरन औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर मुझे यह अंदाज़ा लगाने में दिक्कत नहीं हुई कि गैल्शन कतई तौर पर बदहवास नहीं है, बल्कि यकीनी तौर पर कोई और ही मामला है। चरण सिंह ने मुझे देखा। वो घूमकर दूसरी जानिब से टैंक की सिमत आ रहा था। इस तरह हम दोनों पेट के बल रेंगते हुए टैंक के नज़दीक पहुंच गए। मुझे एक बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। गैल्शन के बारे में मेरी राय बदल चुकी थी और मैं महसूस कर रहा था कि ये औरत दरअसल वो नहीं है जो उसने जाहिर किया था। यकीनन इस तरह वो हम लोगों को घेर घार कर यहाँ तक ले आई थी और इसके बाद ताज़ा सूरत हाल मजीद उलझन का बायस बन गई। एक दुश्मन औरत टैंक में छुपी हुई थी और मुसल्लह थी। इसके अलावा ये भी मुमकिन था कि एतराफ़ में टांडोस दहशतगर्द भी मौजूद हों। इस तरह हम खुली फिजा में उनकी निशाने की जद पर थे। ऐन उसी लम्हे पत्तों पर किसी के चलने की आहट हुई और हमें एहसास हो गया कि अब बुरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। ज़रा सी गफलत हमारा खात्मा कर सकती थी। मेरी पुश्त की जानिब उभरने वाली आहट तेज़ होती जा रही थी। दफतन टैंक का ढकना एक बार फिर खुला और गोलियां बरसने लगीं। ये गोलियां उस आहट की सिमत बरसाई गई थीं। फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। गालिबन दूसरी तरफ जो कोई भी था वो इन गोलियों का शिकार हो गया था या अगर नहीं हुआ था तो छुप गया था। लेकिन क्या गैल्शन से गलती हुई है? क्या इसने हमारे धोखे में उन पर गोलियां बरसाई हैं? कोई फैसला करना मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता मैं टैंक के बिल्कुल करीब पहुंचकर ज़रा सा उठा और फिर एक छलांग लगाकर इसके ढक्कन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब सवाल ये था कि गैल्शन को टैंक से बाहर किस तरह निकाला जाए। मैं अभी इस सिलसिले में सोच रहा था कि हल्की सी घड़घड़ाहट के साथ ढकना फिर उठा। जो ही गैल्शन का चेहरा फिजा में बुलंद हुआ, मैंने पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन को अकब से अपने बाजू की गिरफ्त में जकड़ लिया और इससे पहले कि इसके हलक से एकदम चीख भी निकलती मैं टैंक के अंदर कूद गया। अब वो मेरे रहम करम पर थी। मैंने उसकी राइफल उठाई और बाहर फेंक दी, फिर उसे बालों से पकड़कर धकेला और नीचे धक्का दे दिया जहां उसे संभालने के लिए चरण सिंह मौजूद था। गैल्शन के बारे में अब ये यकीन हो गया था कि वो टांडोस से मिली हुई है और हमारे खिलाफ उनकी मदद कर रही है। गैल्शन को निकालने के बाद जो ही हम बाहर पहुंचे, हमने उसके हाथ पांव कसे दफतन अकब से हमें एक आवाज़ सुनाई दी, गोली मत चलाना हॉर्स, ये हम लोग हैं। आवाज़ कर्नल किरियानो की थी और उसके साथ गैथर आयरन भी था। उन दोनों को देखकर इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं किया जा सकता। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब पहुंच गए। किरियाना की आंखों से खून झलक रहा था। वो शदीद गुस्से के आलम में था। यही कैफियत आयरन की भी थी। हूँ तो तुम्हारा महबूब अगवा कर लिया गया था और तुम हमारी रहनुमाई करती हुई यहाँ तक पहुँची थी, कर्नल किरियानो ने कहा। गैल्शन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गई कि सूरत हाल बिगड़ गई है, लेकिन अब उसके चेहरों पर पत्थरों की सी सख्ती उभर आई थी। किरियानो आगे बढ़ा। उसने गैल्शन के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, जलील औरत, तुमने जो कुछ किया है, क्या तुम समझती हो तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दिया जाएगा? गैल्शन ने नफरत भरी नज़रों से किरियानो को देखा और फिर ज़मीन पर थूक दिया। ठीक है, इसे ट्रक में डाल लो और ले चलो। किरियानो ने यह हुक्म हम लोगों को दिया था। चुनाचा गैल्शन को बांधकर ट्रक में डाल लिया गया। ट्रक महफूज थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था क्योंकि फौजी जवान ट्रकों से नीचे उतर आए थे, लेकिन बदकिस्मती एक भी फौजी जवान जिंदा नहीं बचा था।
ہمارے چاروں طرف ان کی لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ٹرک میں سوار ہونے سے قبل کریانوں نے ان پر نگاہ ڈالی اور پھر اس کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ تم میں سے ایک ایک کا انتقام لیا جائے گا میرے بہادر جوانوں، تم میں سے ایک ایک کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ ٹرک میں سوار ہو گیا اور پھر اس نے ٹرک اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آئرن نے مجھے اور چرن سنگھ کو حکم دیا کہ ہم ٹرک کے عقبی حصے میں جا کر اسٹینڈ گنیں سنبھال لیں۔ ممکن ہے راستے میں ہماری مٹ بھیڑ دوبارہ ٹانڈوز سے ہو جائے۔ اعتراف میں جس طرح خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ٹانڈوز اپنا کام انجام دینے کے بعد واپس جا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئرن بھی ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ 150 جوان خاک و خون میں مل گئے۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا کہ حکومت ہل کر رہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے ٹانڈوز کی لاشیں تلاش کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، صرف اطراف میں ان کی تقریباً 70 لاشیں موجود ہیں، آئرن نے جواب دیا۔ کیا اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ راستے میں ان سے دوبارہ مٹ بھیڑ ہو جائے گی؟ ہاں، اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ان راستوں پر پہنچ گئے ہوں جہاں سے ہم واپس گزرنے والے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ تو ہوگا کہ ہم واپسی میں اسی راستے سے گزریں گے۔ آپ لوگوں کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ہم محفوظ ہیں، لیکن ہمارے دل شدید زخمی ہیں کیونکہ ہم اپنے 150 جوانوں کو کھو کر جا رہے ہیں، آئرن نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ہم راستے بھر اس طرح کی اس بات کے منتظر رہے کہ کسی طرف سے حملہ ہو تو اس کا جواب دیں، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ٹانڈوز اس علاقے میں اب موجود ہی نہیں تھے۔ آئرن بار بار خوخوار نگاہوں سے گیلشن کو گھورنے لگتا تھا جو بندھی پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ بالآخر کرنل کریانو شکست خوردہ اپنے کیمپ میں واپس پہنچ گیا جہاں دوسرے جوانوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن صرف ایک ٹرک کو آتے دیکھ کر اور اس ٹرک میں بھی صرف چند افراد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ کرنل کریانو نے مختصر تفصیلات بتائیں اور ان کے چہروں سے غم و اندوہ کا تاثرات جھلکنے لگے۔ کرنل کریانو گیلشن کو لے کر اپنی مخصوص قیام گاہ میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے گیلشن کو ایک درخت کے کٹے ہوئے تنے سے باندھ دیا۔ آئرن اور کرنل کریانو اب اس کی زبان کھلوانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لوہے کی سلاخیں گرم کی گئیں اور نہ جانے کون کون سی تیاریاں کی گئیں۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام گیلشن ہی ہے، لیکن اس کا تعلق ٹانڈوز سے ہے۔ وہ اس بستی میں تقریباً 6 ماہ سے رہتی تھی اور ٹانڈوز کے لیے کام کرتی تھی۔ ٹانڈوز نے اس کے ذمہ یہ کام لگا رکھا تھا کہ وہ اس علاقے میں ہونے والی کارروائیوں کی اطلاع دیتی رہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم لوگ کرنل کریانو سے ضرور ملاقات کریں گے، چنانچہ اس نے ہم تک پہنچ کر یہ چکر چلایا اور ہمیں گھیر گھار کر وہاں تک لے گئی۔ اب تم ڈیگالن کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں پوشیدہ ہے اور اس کے ساتھ کتنے افراد کام کر رہے ہیں؟ بے وقوف ہو تم لوگ، میری زبان کسی چیز سے پکڑ کر باہر کھینچ لو اور اسے ہتھیلی پر رکھ دو، تب بھی ڈیگالن کے بارے میں تمہیں ایک لفظ نہیں بتایا جائے گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی پتھریلی کیفیت تھی کہ کم از کم میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ زبان نہیں کھولے گی، اور میرا اندازہ درست تھا۔ کرنل کریانو اور آئرن نے 100 جتن کیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ لالچ اور خوف کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، مگر اس نے کسی چیز کا اثر قبول نہیں کیا۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہر سختی کو برداشت کرتی رہی۔ آخر جب کرنل کریانو نے یہ محسوس کیا کہ اس سے کچھ اور نہیں کیا جا سکتا تو اسے گولی سے اڑا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے آخری بار یہ کہا گیا کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق معلومات فراہم کر دے اور سارے راز بتا دے تو اس کی جاں بخشی ہو جائے گی، لیکن اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو جھٹکا دیا اور حقارت کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے؟ آئرن نے اپنا پستول نکال کر اس کے دل کا نشانہ لے کر 6 کی 6 گولیاں اس پر داغ دیں۔ اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، خون کا فوارہ اس کے بدن سے پھوٹا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کرنل کریانو نے اس کے قتل کے بعد بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا، البتہ وہ بالکل خاموش تھا۔ گریتھر آئرن نے اس سے اجازت طلب کی اور کہا وہ اپنے ہیڈ کوارٹر واپس جانا چاہتا ہے۔ کرنل کریانو نے میری طرف رخ کر کے کہا، کیا آپ لوگ بھی مسٹر گریتھر کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں؟ کرنل، دراصل ہم لوگ صرف اپنے قومی جذبے کی تسکین کے لیے
اس مہم پر کمر بستہ ہوئے تھے کہ ٹانڈوس باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لے۔ ہمارے لیے کسی جگہ یا کسی منزل کا کوئی تعین ضروری نہیں ہے، بس جہاں بھی ہماری ضرورت ہو، بلا شبہ۔ لیکن اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ دراصل ذہنی طور پر میں ابھی اتنا الجھا ہوا ہوں کہ تنہا سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر آپ حکم دیں گے تو میں ان دونوں کو بہت جلد آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں گا، آئرن نے کرنل سے کہا۔ یہ حقیقت ہے، میں ان لوگوں کی دلیری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں انہیں کچھ عرصہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں بھی ابھی مصروف رہوں گا کیونکہ اس سلسلے میں مجھے مزید اقدامات کرنے ہیں۔ چنانچہ اگر تم انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہم تینوں کے ساتھ 10 جوان بھیجے گئے تھے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہمیں بحفاظت واپس پہنچا دیں۔ ہم واپس فیری کال آ گئے۔ یہاں گیریتھن آئرن کو اپنے کچھ ساتھیوں کی موت کے بارے میں اطلاع دینی تھی۔ صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن ہم خطرات کے باوجود ابھی یہاں سے واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بہتر یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے اسے انجام دینے کے بعد ہی یہاں سے واپس جانے کے بارے میں سوچیں۔ اس واقعے کے بعد ہمیں تمام صورتحال کی اطلاع ملتی رہی۔ ان 150 جوانوں کی موت کی اطلاع جب اسپینی حکومت کو ملی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ چند ہی روز کے بعد بے شمار فوجی مزدوروں کے ساتھ یہاں بھیج دیے گئے۔ مزدوروں کو ہدایت تھی کہ اس جنگل کو دور دور تک صاف کر دیں، اور فوری طور پر کام شروع ہونے لگا۔ اونچے اونچے درخت گرا دیے گئے، فوجی جنگل میں چاروں طرف پھیل گئے۔ چند ہیلی کاپٹرز بھی بھیج دیے گئے جو دن بھر پرواز کرتے رہے تاکہ ٹانڈوس کی کارروائیوں کی نگرانی کی جا سکے۔ مزدور تمام دن درختوں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر کرتے رہے اور رات کو فوج کی نگرانی میں ایک جگہ سو گئے۔ تقریباً 1.5 ماہ تک یہ مسلسل کام ہوتا رہا۔ اس دوران وہ راستہ صاف کر دیا گیا جو فیری کال سے کرنل کریانو کے کیمپ تک جاتا تھا۔ یہاں آنے جانے کی سہولت ہو گئی۔ ہم کئی بار وہاں پہنچے اور کئی بار واپس آئے۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے، ہم اپنی جیپ میں کریانو کے کیمپ سے واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ آئرن بھی ہمارے ساتھ تھا کہ راستے میں سڑک پر ایک شخص ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ آئرن نے فوراً اسٹین گن سنبھال لی اور اس کا رخ اس شخص کی طرف کیے ہوئے رکھا۔ جیپ اس وقت چرن سنگھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس شخص کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے شخص نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرا نام بوتھان ہے، میں ڈریگلن کے اہم ترین ساتھیوں میں سے ایک ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہم ششندر رہ گئے تھے۔ دراز قد شخص ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کھردرا اور ہاتھ پاؤں بہت سخت تھے۔ اس کے بدن اور چہرے پر زخموں کے نشانات بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا میں اسے مذاق تصور کروں؟ آئرن نے درست لہجے میں کہا، نہیں جناب، براہ کرم مجھے گرفتار کر کے لے چلیے اور کسی ایسی جگہ لے چلیے جہاں میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب تک میں آپ کو اپنے بارے میں تفصیل نہ بتا دوں۔ آئرن کے اشارے پہ میں نے نیچے اتر کر اس شخص کی مکمل طور پر تلاشی لی، لیکن اس کے پاس سے کسی قسم کا اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈریگلن کا ایک خاص ساتھی بتایا تھا، چنانچہ وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ انتہائی رازداری اور حفاظت کے ساتھ اسے ہم اپنی کمی گاہ لے آئے۔ آئرن نے اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بتانے سے پہلے ہی اسے گولی کا نشانہ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد آئرن نے ہماری موجودگی میں اس سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ تم کتنے عرصے سے ڈریگلن کے ساتھی ہو؟ شروع سے جناب، میرا تعلق بھی ٹانڈوس سے ہے جو آج کل بغاوت پر آمادہ ہے۔ لیکن تمہارے دل میں ٹانڈوس کے خلاف کام کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ تم ڈریگلن کے مخالف کیوں بن گئے؟ میرا ضمیر مجھے اپنی ایک حرکت پر اس وقت ملامت کر رہا ہے کہ میں موت چاہتا ہوں۔ میں بغاوت کے شوق میں انسانیت سے دور ہو گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کچھ ایسے قتل ہوئے جنہوں نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور اب میں اپنے اس گناہ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم آئی مین کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی ہاں، کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، اور ہم چونک پڑے۔ تو پھر بتاؤ، آئی مین، اس کی بیوی اور بچی کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے، بوتھان نے جواب دیا، اور ہم سب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ آئرن نے غراتے ہوئے کہا، تم نے؟ ہاں، میں نے۔ اس نے ہماری تحریک میں شامل ہونے کا عہد کیا تھا، لیکن پھر ہم سے غداری کی
اور ہمارے کئی راز اگل دیے۔ چنانچہ اسے سزا دینے کے لیے ڈیگالین نے میرا انتخاب کیا۔ لیکن تمہارا دشمن تو آئی مین تھا، اس کی بیوی اور بچی سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ گیتھر آئرن بمشکل تمام خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کا اظہار اس کے بدن کے تشنج سے ہو رہا تھا۔ آئی مین کی بیوی بھی ڈیگالین کی کارکن تھی، ٹانڈوس کے لیے وفاداری کا حلف اٹھا چکی تھی۔ اسی عورت نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ آئی مین مقامی حکومت کا مخبر بن گیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، وہ اسے راہ راست پر لے آئے گی۔ پھر اسے قتل کیوں کیا گیا؟ یہ ٹانڈوس کا بنیادی اصول ہے کہ وہ مخبر کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ مجھے یقین تھا کہ آئی مین کی بیوی اپنے شوہر کے قتل میں مزاحمت نہیں کرے گی، چونکہ وہ ٹانڈوس تحریک کی وفادار تھی، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ میں جب عقبی دیوار سے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اسی عورت نے میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ نتیجتاً مجھے اسے قتل کرنا پڑا۔ اور اس کی معصوم بچی؟ گیتھر آئرن نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اس کی چیخو پکار نے میرے بدن میں ایک جھجھری پیدا کر دی تھی، اور تم یقین کرو وہ صرف غیر ارادی طور پر میرے ہاتھوں ماری گئی۔ گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اور انسپکٹر آئرن وہی دن تھا جب میرا ضمیر جاگا۔ یہی وہ قتل تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں ڈیگالین کے اصولوں سے منہ پھیر لوں، میں اس کی ان سرگرمیوں سے نفرت کرنے لگوں۔ اس قتل کے بعد مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی، مجھے اپنے مشن سے نفرت ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھ پر گراں گزرتا ہے۔ اس بچی کی دردناک چیخیں دن رات میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور میں طویل عرصے سے سو نہیں سکا ہوں۔ بوتھان کی آواز بھر آ گئی، اس کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے چمکنے لگے۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ بولو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جو دل چاہے کرو۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں مرنے ہی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ لیکن میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں اب ٹانڈوس کے خلاف ہوں، اور تم چاہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ بات گیتھر آئرن کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھی، چنانچہ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ اگر تم نے کوئی بڑی چال چلتے ہوئے ہمارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی نہیں بچ سکے گی۔ یہاں زندگی بچانا ہی کون چاہتا ہے؟ اگر تم مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر بہتر ہے مجھے ختم کر دو۔ ہم نے بوتھان کے لہجے میں سچائی محسوس کی تھی، چنانچہ آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ بوتھان کو کرنل کریانو کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ کرنل کریانو کی بوتھان سے ملاقات ہوئی اور وہ مختلف قسم کے سوالات بوتھان سے کرنے لگا۔ ان دونوں فوجی کارروائیاں کچھ اور تیز ہو گئی تھیں۔ مزید فوجی اس علاقے میں بھیج دیے گئے تھے، جن کی کمان کرنل کریانو ہی کے سپرد تھی۔ بے شمار مزدوروں کو حکم دیا گیا تھا کہ جنگل کی صفائی زیادہ سے زیادہ دور تک کر دی جائے تاکہ گوریلے فوجیوں کی نگاہوں میں آ جائیں۔ ہیلی کاپٹروں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی، اور اس طرح مؤثر انداز میں کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اب نواحی بستیاں کسی حد تک ان ٹانڈوس سے محفوظ ہو گئی تھیں، اور کافی عرصے سے وہاں کسی گوریلا حملے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے تھے، اور یہ عرصہ بڑا ہی صبر آزما تھا۔ ہم اپنے حقیقی مشن سے بہت دور نکل آئے تھے۔ جب بھی کبھی ہم تنہا ہوتے تو آپس میں بیٹھ کر احمقانہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے کہ یہ ہم کس چکر میں آ پھنسے، یہاں سے کبھی نکلنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ مشرقی جنگل میں مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور بوتھان کو اس سلسلے میں رہنما بنایا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈیگالین کون کون سے علاقوں میں ملتا ہے اور کہاں کہاں اس کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تجویز بھی یہی تھی کہ اگر جنگلوں کی صفائی کر کے آگے بڑھتے رہے تو یقیناً وہ ڈیگالین کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جائیں گے۔ کام بڑی تیز رفتاری سے جاری تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ فوج جنگل کے 9-10 میل کے علاقے کو چھانتی اور ہر مشتبہ جگہ پر ٹانڈوس کو تلاش کرتی۔ اس کے بعد ہزاروں مزدور جنگل کاٹنا شروع کر دیتے، اور جس وقت یہ جنگل صاف ہو جاتا مزدور آگے بڑھ جاتے۔ دن کی روشنی میں فوجی دستے دور دور تک کا جائزہ لیتے۔ کئی بار ہمیں بھی ان کے ساتھ جنگلوں میں داخل ہونا پڑا۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ ہماری رہنمائی بوتھان کر رہا تھا۔ بوتھان کے بارے میں اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ اس جنگل کے پیچ و خم
اور خفیہ راستوں سے پوری طرح واقف ہے۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے ہماری رہنمائی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دشوار گزار راستوں پر گاڑیاں لے جانے سے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی تھیں۔ بعض جگہوں پر پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، چنانچہ اس دن بھی ہم پیدل ہی سفر کر رہے تھے۔ ہماری اسٹین گنیں تیار تھیں، تقریباً آدھا دن گزر چکا تھا اور ہمیں اب تک کسی بھی ٹانڈوس سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ دوپہر کے بعد جب سورج نے ڈھلان کا سفر طے کرنا شروع کیا تو ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہوا تھا۔ بوتان نے ہماری طرف دیکھا اور ہمیں آگے آنے کا اشارہ کیا، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد چرن سنگھ نے کہا، میرا خیال ہے یہاں زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، ممکن ہے دلدل آگے چل کر گہری ہو جائے، ہماری واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ابھی چرن سنگھ نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ دفتن دلدل کے دوسری جانب سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور بوتان کے حلق کو چیرتی ہوئی ایک طرف نکل گئی۔ بوتان چیخ مار کر ایک طرف گر پڑا۔ کافی دیر تک اس کا بدن پھڑ پھڑاتا رہا، اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ سانحہ ایسا تھا کہ ہم سب ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔